اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے لن تنالو کا صفحہ نمبر 138۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 139۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم فرما دو کہ وہ تمہاری ہی طرف سے آئی، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مصیبت جو تم پر آئی جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں وہ اللہ کے حکم سے تھیں، اور اس لیے کہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، اور اس لیے کہ پہچان کرا دے ان منافقوں ان کی جو منافق ہوئے، اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دشمن کو ہٹاؤ، بولے اگر ہم لڑائی ہوتی جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون۔ اس دن ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر سے زیادہ قریب ہے، اپنے منہ سے کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں، اور اللہ کو معلوم ہے جو چھپا رہے۔ اللہ تو ویسے بھی سب کے دلوں کا حال جانتا ہی ہے، کس کے دل میں کس کے لیے کیا چل رہا ہے، یا اس کے دل میں اس کے لیے کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین قالوا لإخوانہم وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَ مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور آپ بیٹھے رہیں کہ وہ ہمارا کہنا مانتے تو نہ مارے جاتے، تم فرما دو تو اپنی ہی موت ٹال دو اگر سچے ہو۔ جس کی موت آ جائے اس کی موت کوئی نہیں ٹال سکتا، مگر وہ منافق تھے نا، وہ مسلمانوں کو بھڑکاتے تھے اور سوچتے تھے کہ اگر وہاں نہ جاتے تو نہیں مارے جاتے۔ آگے شان نزول کہ تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے پر اصرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچے تھے، سماعت کے نا پیچھے کہ وہ مدینہ شریف میں ہی جنگ کریں گے، مگر وہ لوگ اصرار کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ باہر ہی تشریف لے گئے وہاں جنگ کے لیے میدان۔ پھر وہاں پہنچنے کے بعد
باوجود حضور کی شدید ممانعت کے غنیمت کے لیے مرکز چھوڑا، مال کے لیے، مال غنیمت کے لیے مرکز بھی چھوڑ دیے۔ ہاں یہ شدید ممانعت ہو گئی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مانا، یہ سبب تمہارے قتل و حجمیت کا ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے تو قتل ہوئے، کیونکہ اپنی جگہ جب چھوڑ دیے تو کفار نے واپس سے حملہ کر دیا پیچھے سے، جب وہ اپنی جگہ چھوڑ کے وہاں سے ہٹ گئی۔ احد میں مومنین و مشرکین کی یعنی مومن و منافق ممتاز ہو گئے، دونوں الگ الگ ہو گئے۔ ہاں کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول وغیرہ منافقین سے، یہ صرف منہ پہ بات بولتا تھا، باقی تو یہ منافق تھا ہی۔ مسلمانوں کی تعداد بڑھاؤ اور حفاظت دین کے لیے اپنے اہلو و مال کو بچانے کے لیے، یعنی نفاق، یعنی شہدائے احد جو نسبی طور پر ان کے بھائی تھے، ان کے حق میں عبداللہ بن ابی وغیرہ منافقین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نہ جاتے یا وہاں سے پھر آتے۔ مروی ہے کہ جس روز منافقین نے یہ بات کہی اسی دن 70 منافقین مر گئے۔ جس دن یہ سب باتیں بولے کہ اگر وہاں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے اور یہ سب بہت ساری باتیں بولے، اسی دن 70 منافقین ختم ہو گئے، مر گئے۔ شان نزول، اکثر مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت شہدائے احد کے حق میں نازل ہوئی، جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے ان کے حق میں یہ آیتیں نازل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے اللہ تعالی نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے قلب عطا فرمائے۔ سبز مطلب ہرا قسم کا پرندہ ہے، اس کے اندر ان کی ارواح مطلب روحوں کو ڈال دیے۔ وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے، جنتی نہروں پر ادھر ادھر گھومتے ٹہلتے ہیں، سیر کرتے پھرتے ہیں، جنتی میوے بھی کھاتے ہیں، جو جنت میں میوے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں۔ طلائی کنادیل جو زیر عرش معلق ہے ان میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مومنوں کی ارواحیں جو شہید ہوتے ہیں وہاں رہتے ہیں عرش۔ جب انہوں نے کھانے پینے رہنے کے پاکیزہ عیش پائے تو کہا کہ ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں۔ جب وہ وہاں شہید ہو کے وہاں جنت میں گئے تو وہ سب کہنے لگے کہ مطلب اب جو زمین پہ ہیں ان کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں اور طرح طرح کے میوے کھا رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں اور عرش کے معلق میں ان کے وہاں پہ رہتے ہیں، تاکہ وہ جنت سے بے رغبتی نہ کریں، ان کی رغبت جنت کی طرف رہے اور جنگ سے بیٹھ نہ رہیں، مطلب جنگ میں جانے سے نہ بیٹھ جائیں، گھر پہ جنگ میں نہ جائیں ایسا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا۔ یہ سب جو ہے یہ خبر ہی پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا فرما رہا ہے کہ ایسے ایسی چیزیں اگر شہید ہوئے تو
یہ سب چیزیں ملیں گی. یہ ان لوگوں کی ہی بات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. بس یہ آیت نازل فرمائی ابو داؤد، اس سے ثابت ہوا کہ ارواح باقی ہے، مطلب روح باقی ہے، روح کو موت نہیں آتی. جسم کے فنا کے ساتھ فنا نہیں ہوتی. جسم ابھی جیسے انتقال ہو گیا، انسان ختم ہو گیا، مر گیا، تو اب اس کو دفن کر دیا تو اس کا جسم تو مٹی میں جائے گا، تو کیڑے مکوڑے کھا پی کے صاف کر دیں گے، مگر جو روح ہے، اندر کی روح، ارواح ہے، روح وہ نہیں فنا ہوگی. وہ روح مومن کی رہے گی تو ہاں وہ سبز پرندے کے اندر اللہ تعالیٰ اسے قلب میں ڈال دیتا ہے اور پھر وہ سیر کرتی ہے. تو صرف جسم ختم ہوگا مگر روح نہیں ختم ہوگی مومن کی. ہاں روح تو کسی کی بھی نہیں ختم ہوئے گی، مگر مومن کی روح آزاد رہتی ہے اور کافر کی روح قید رہتی ہے. کہ سماعت کیے تھے نا. صدق اللہ العظیم. باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے. صفحہ نمبر 140. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدور. یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی، اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما. یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی، گستاخی، بے ادبی اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلا. یا اللہ ہم سب کو پنجگانہ باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلا. یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک ذو العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.